مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ مدینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو محفل سکون پاورڈ بائی جے ڈاٹ. ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جے ڈاٹ کا، جنہوں نے اس پروگرام کے توسل سے کافی لوگوں کو ان کے کوشچنز لیے، ان کو ہمارے ساتھ انٹریکٹ کیا. بہت بہت شکریہ ان کا. اور اس کے باوجود جو اب پچھلی بات جو ایپیسوڈ تھا وہ بہت ہارٹ ٹچنگ تھا. اس کی وجہ پتہ ہے کہ یہ ہم بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے تھے. یہ جو نا حسد ہے، یہ کتنی یہ لیڈ کروا دیتی ہے ایسی بیماری سے جو کینسر ہے، بیماریوں کی، گناہوں کا کینسر ہے، کینہ، جس کی اللہ مغفرت ہی نہیں کرتا. جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا وہ آدمی، چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھے. کینے کا مطلب ہی یہ. اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے. یہ سچی بات ہے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو اس رمضان کی برکت سے ہمیں سیکھنی پڑے گی اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا. اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز، اس پورے سفر میں مجھ سے آپ ہمارے ساتھ ہیں اور مجھ سے آپ بہت اس کا بینیفٹ مل رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں بڑے آسان طریقے سے بتاتے ہیں، اور لوگوں نے آپ کو پتہ ہے کتنے کوشچن کر رہے ہیں اس کے اوپر. سفر میں آپ ہمارے ساتھی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے جتنے بھی پروگرام شروع ہوتے ہیں اس میں ہم کلام الہی سے شروع کرتے ہیں تاکہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ. میری دعا ہے سب سے کہ ہم قرآن سے محبت کریں اور قرآن کو ادب سے آرام سے سنیں تاکہ وہ اس کا نور ہمارے دلوں پہ اتر سکے. ادب سے سنتے ہیں قرآن کریم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سبحان اللہ، الحمدللہ. گزارش یہ ہے کہ اکثر ایسی جگہوں پہ ہم قرآن لگا دیتے ہیں جہاں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ضروری ہے کہ ہر موقع کے اوپر، ہر سچویشن کے دیکھ کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. تو کلام الہی ایک ایسا اللہ کا کلام ہے کہ جس کو ادب کے ساتھ سننا چاہیے. تو مفتی صاحب، اس آیت میں غیبت کے بارے میں بات ہوئی ہے. غیبت ایک ایسی آلسو سوسائٹی کا حصہ بنتی جا رہی ہے. کئی دفعہ لوگ آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں فیملی والے کہ کیا گوسپ ہے تمہارے پاس، کیا غیبت ہے، ان ادر ورڈز بتاؤ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا. استغفر اللہ، مجھے معاف کرے. ایون کہ فیملیز، باپ اور ماں اپنی بیٹی سے پوچھ رہا ہے، باپ اور ماں اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے بتاؤ اس کا خاندان کے بارے میں، بتاؤ کیا کر رہے ہیں، بیوی کے بارے میں، ہسبینڈ کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں. اٹس اے ویری کلنگ بیماری، غیبت بھی آلسو. اور غیبت کے بارے میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ غیبت اس کو کہتے ہیں جو برائی میرے اندر ہے اور اس کو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مشتاق کے اندر یہ برائی ہے، اور یہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور بول سچ رہے ہیں، میری برائی کے بارے میں لوگوں کو اعلان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، میرے عیبوں کے اوپر پردے نہیں ڈال رہے. تو اللہ ناراض ہو کے کیا کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے مفتی صاحب، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے، میرے بندوں کی پردہ داری کرو گے، تو میں تمہاری پردہ داری ایسی کروں گا کہ گھر بیٹھے تمہیں ذلیل کر دوں گا. جس کا مفہوم ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم پردہ فروشی کرو گے، تو میں تمہارے گناہوں کے اوپر اپنی ستاری کے پردے ڈالوں گا. مفتی صاحب، غیبت کیسے کنٹرول کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ جو سورہ حجرات کی آیات تلاوت ہوئی ہیں، ایک بات تو میں یہ ایک ٹیک ہوم شروع میں ہی دے دوں، اور پھر شاید ہم آگے ہمیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے اس پہ. یہ سورہ حجرات جو ہے نا، یہ مسلمانوں کا سوشل فیملی کنڈکٹ ہے. اچھا، لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. مسلمان ٹیموں کے ساتھ ٹریول کریں نا تو ان کو سورہ حجرات کی ایک مرتبہ پوری تفسیر آپ پڑھایا کریں. اچھا،
گھروں میں اس کا مذاکرہ کیا کریں, فیکٹری میں اس کا مذاکرہ ہو, دکانوں پہ اس کا, مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے, ہیومن رائٹس کیا ہیں, انسان کی ڈگنیٹی کیا ہے, ڈگنیٹی کی رسپیکٹ کیا ہے, اس صورت میں ڈیفینیٹ. صورت میں آتا ہے پورا. اچھا, ادب کس چیز کا نام ہے, ایٹیکیٹس کیا ہے, اللہ کا ادب کیا ہے, نبی کا ادب کیا ہے. سبحان اللہ. اچھا, یہ قرآن اس صورت سورہ حجرات, سبحان سورہ حجرات اس کو پورا کور کرتی ہے. ایک کام تو رمضان میں یہ کہ سورہ حجرات کی تفسیر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھی جائے, ٹو ڈوز نکالے جائیں. ناؤ لیٹس کم ٹو دا غیبت, دا ورڈ غیبت. آپ غیبت, قرآن کریم تعبیر کرتا ہے غیبت کو آدم خوری سے. اچھا, عجیب. ایسا ہے جسے بھی تلاوت ہوئی ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. ہوئے ہوئے ہو, استغفر اللہ, استغفر اللہ. فکرے تم سن کے بھی تمہیں کراہت آتی ہے. یس. اینڈ ناٹ اونلی دس ون, آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو, بیک بائٹنگ. بائٹنگ. ہاں, یس, بیک بائٹنگ. تو یو آر بائٹنگ ایکچولی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ اتنی مطلب ایسا عمل ہے. اور پھر ایک مزیدار بات جو آپ نے کہی شروع میں, یہ سمجھ لیں غیبت سچ بولنے کو کہتے ہیں. یہ دنیا کا واحد سچ ہے جو حرام ہے. اللہ اکبر. جھوٹ بولنے کو نہیں کہتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر اس کے اندر چیز موجود ہی نہیں ہے اور آپ بتا رہے ہیں یہ تو بہتان ہے, 70 کوڑے سزا ہے اس کی. اوف, اللہ اکبر. غیبت تو کہتے ہی اس کو, اس کے اندر موجود ہے. اگر اس کے منہ پہ کی جاتی تو اسے بری لگتی, پیٹھ پیچھے اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑی ہے کہنا کہ یارو تم سامنے بھی ہوگا پھر بھی کہہ دیں گا میں, وہ بھائی پھر بھی غیبت ہوگی. اللہ اکبر. تم اس کو تکلیف پہنچانا, کوئی لائسنس ہے ہمارے پاس کہ کوئی لائسنس ٹو کل ہے کیا, انہیں ضرور کی غیبت کرنی ہے. اور غیبت تو آپ جب بھی غیبت کرو گے, غیبت کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ فلاں کی ہو سکتی ہے فلاں کی نہیں ہو سکتی ہے. بھائی چپڑاچی کی ہو یا صدر مملکت کی ہو, غیبت غیبت ہوتی ہے. اور مفتی صاحب کسی نے ہمارے معاشرے میں, آئی ایم سوری ٹو سے دس, آپ ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں, شوز اٹھا کے دیکھ لیں, تو ہوتا کیا ہے, اینڈ آئی یوز ٹو سے کہ دس از اے انوائرمنٹل کرائم. کلائمیٹ کی بات ہو رہی ہے, پوری کلائمیٹ کو ڈیمیج کیا ہوا ہے آپ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں میں نفرتوں کا ذکر کروں گا اور اوپر جو ہے وہ انوارات پھیلیں گے کمرے کے اندر, فضا میں خوشبوئیں پھیلیں گی. نہیں 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 نہیں, نیور ہیپن یار. بیک بائٹنگ پھیلے گی. آپ کو وہ تعفن پھیلے گا, جو مردار کے گوشت کا تعفن ہوتا ہے وہ پھیلے گا نا فضاؤں میں, نفرتیں پھیلیں گی. آپ نے خود بیان کیا, جو لوگوں کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا. سبحان اللہ. جو لوگوں کے عیبوں کو افشا کرے گا, پھیلائے گا, اللہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور جو لوگوں کے, آپ سوچیں نا, ہمیں تو دیکھیں ایک سوشل میڈیا جو لاسٹ 10 ایئرز ہے نا, اس میں کرونک چینج آئی ہے. جو ہمیں رمضان میں خاص طور پہ ہم شروع سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں, زبان کا روزہ کیا ہے بھائی, جھوٹ سے بچنا ہے, غیبت سے بچنا ہے, یہی تو زبان کا بیسک روزہ ہے. تان تشنی سے بچنا ہے. کیا مطلب ہے, یعنی ہم بعض دفعہ ایسا لگتا ہے, اللہ معاف کرے, اس سوشل میڈیا کو دیکھ کے, چیزوں کو دیکھ کے, کہ ایوری ون از اے لائسنس ٹو کل, ایوری ون از اے آڈیٹر. ہر کوئی آڈیٹر ہے. آپ سبزی والے سے پریزیڈنٹ کی آڈٹ کروا لو, وزیر اعظم کا آڈٹ کروا لو, آلو بیچنا نہیں آتا ہوگا, ویری ٹرو, اور اس کو بتا دے گا کہ بھائی یہ اور ہر آدمی عیب نکالنے کے پیچھے پڑا ہوا. سبحان. حدیث کیا کہہ رہی ہے, اچھی بات ہے. اللہ اکبر. فرمایا جو لوگوں کے عیب بیان کرتا رہتا ہے, اللہ مرنے سے پہلے پہلے وہ عیب اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. استغفر اللہ. مشی بھائی اللہ کے یہاں سب ساجے ہیں, مخلوق اللہ کی فیملی ہے, سب ساجے ہیں, all are equal. تو کوئی who gave you this license to kill کہ یار کوئی محفوظ ہی نہیں ہے, نہ کسی کی بیڈ روم لائف محفوظ ہے, نہ کسی کی پرائیویٹ لائف محفوظ ہے. ایوری ون ہیز اتھارٹی کہ آپ اس کو اچھالتے پھریں, عزتوں کو اچھالتے پھریں. آپ سوچیں نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں, رکے, طواف کرتے ہوئے رکے, بیت اللہ کو دیکھا, تجھ سے زیادہ حرمت والا کوئی نہیں ہے, تجھ سے زیادہ عزت والی جگہ کوئی نہیں ہے, لیکن تجھ سے بھی زیادہ حرمت اور عزت اگر کسی کی ہے تو مسلمان کا جان ہے, مال ہے, عزت ہے. سبحان اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مسلمان کو بے آبرو کرنا, ہم تو مجمع میں بیٹھ کے کرتے ہیں, سوشل میڈیا پوری دنیا میں بے آبرو کر رہے ہوتے ہیں,
بیت اللہ کو ڈھا دینے سے زیادہ سخت ہے. یو آر ڈیمولشنگ کعبہ. اللہ اکبر. اور وہ چھوٹا گناہ ہے, اور وہ چھوٹا گناہ ہی اس سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. What are you doing? اللہ اکبر. ایٹ لیسٹ, اور یہ ہماری یہ نشہ ہے, غیبت نشہ ہے. کہتے یار بیٹھے تھی پر چس کا ہی نہیں ہے, مزہ نہیں آیا یار, کیونکہ آپ نے کسی کی عزتوں کو ہی نہیں اچھالا. چوپال جمتی نہیں ہے اس کے بغیر. It's like a drug. It's a drug. ڈیرا جمتا ہی نہیں ہے اس کے بغیر. یار like you said, gossips نہیں جمتی. اور ہو کیا رہا ہے, میں نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بھی کہی تھی, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کی غیبت کریں اس کی نفرت آپ کے دل میں نہ آئے. واقعی ٹرو, ویری ٹرو. آپ آئے گی, ویری ٹرو. اس کے چہرہ بتا دیتا ہے بھائی. آپ اولاد آپ دیکھیں نا یار, جب آپ یہ کر رہے ہوں گے تو اب غیبت ایسی خطرناک چیز ہے, ایسی تعفن والی چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی جیلسی پیدا ہو جاتی ہے. ٹرو ٹرو. روحانی بیماریاں مشی بھائی بانج نہیں ہوتی, یہ ریپروڈیوس کرتی ہیں باقی گناہوں. ہر گناہ ایک دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. They have a magnetic power دوسرے گناہ کو. And you feel autonomy to discuss everybody's private life. یار آپ کون ہو بھائی, اللہ نے آرڈر بنایا آپ کو. وہ بھائی اپنے عیبوں کو چھپاؤ. تمہارا کام ہے, اللہ کی ذات ستار ہے, اللہ چاہتا ہے عیبوں کو چھپاؤ, پسند ہے اس کو لوگوں کے عیبوں کو چھپانا. تو اب ہمیں اس بات کو اپنی اولادوں کو سکھانا ہے, گھروں میں اس بات کو ڈالنا ہے. اور پھر yes, there are places where you are allowed to discuss such type of things. That's what I'm saying, because there is exceptional things are there. For example, آپ کے پاس کسی خاندان کے لوگ آپ کے پاس آئے کہ میں نے فلاں جگہ پہ رشتہ ڈالا ہے, تو وہاں پہ شادی کریں نہ کریں. And now you know something about those families. اب اگر آپ ان سے ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ذرا دیکھ لیں وہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں, تو اب یہ غیبت نہیں ہے. آپ کو کسی آدمی کے فائنینشیل بیہیویئرز کے بارے میں پتا ہے کہ وہ نان کمپلائنس کرتا ہے, چیزیں صحیح نہیں ہیں, گڑبڑ ہیں اس کے معاملات. اب میں آپ کے پاس آیا, بھائی میں اس کے ساتھ ذرا فائنینشیل ڈیلنگز کرنے والا ہوں, تو آپ نے کہا یار نجیب بھائی دیکھیں ذرا آپ ذرا خیال رکھیے گا. اب یہ غیبت نہیں ہے. مفتی صاحب بیوٹیفل, یہ غیبت بیوٹیفل, کیونکہ آپ نے یہ ہم کئی دفعہ یہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں. آپ نہیں چھپائیں گے, اگلے کا نقصان نہیں کروانا آپ نے. تو ویری سمپل بیسک اٹامک ہیبٹ آف دا ڈے, لیسن آف دا ڈے. کہیں غیبت ہو رہی ہوگی تو ہم اس کا پارٹ نہیں بنیں گے, قصہ موڑ دیں گے, اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو مشغول رکھیں گے. وی ول ناٹ بی پارٹ آف دا غیبت, ورنہ ہمیں بھی وہی گناہ ملے گا. اور کوشش کرو اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو, لوگوں کا تذکرہ ہی نہیں کرو. مسئلہ یہ ہے کہ جیلسی اتنی کامن ہے نا کہ لوگوں کو خوشیاں ہضم نہیں ہوتی. آپ نے بیان کرنا شروع کی تھی کہ تعریف کی, میں کہوں یار میں نے بارے دساں گا نا تمہیں, تو سب بھول جاؤ گے. تو ڈونٹ ڈسکس پیپل ڈسکس ہی نہ کرو یار, ختم ہو گئی نا بات. ہو یو آر, وائی کیوں ڈسکس کر رہے ہو جب کوئی لینا دینا ہی. Why we become ججمنٹل, وائی وی بیکم دس تھنگ یار. تو اس کو ذکر نہیں کرو, پازیٹیوٹی لے کر آؤ, اور لیسن آف دا ڈے, لوگوں کی خوبیاں تلاش کیا کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پاورفل سینگ ہے, چور کو چور کہنا کیا کمال ہے, یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. کمال انسانیت یہ ہے کہ اس کے اندر سے وہ خوبی تلاش کر لو جو تم میں نہیں ہے. نہ جانے اللہ اس کو اس پہ بخش دیں, اور نہ جانے اللہ اس کو مجھے کس پہ پکڑ لے. سو اوائڈ غیبت, اوائڈ بیک بائٹنگ. رمضان ہے تو رمضان کے اندر جب ساری چیزیں, جب اللہ کے بندوں حلال چھوڑ دیا تو حرام کیوں کھا رہے ہو؟ صحیح بات ہے, جب حلال چھوڑ دیا تو اوائڈ دس تھنگ. اور اپنے ذہن میں لے آیا کرو, جیسی بولنا شروع کرو 1 منٹ کے لیے سوچو کہ مردار تعفن بدبودار گوشت اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے, آپ کی اجازت سے حدیث پوری کر کے کہ 2 عورتیں لائی گئیں, روزہ لگ رہا تھا ان کو بہت شدید. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا, پیالہ لایا گیا, ان سے کہا وومٹ کرو. انہوں نے وومٹ کی, گوشت کے لوتھڑے نکلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کیا کیا تھا؟ انہوں نے ہم نے تو نہیں کھایا, کیا کیا تھا؟ فرمایا کہ ہاں ہم نے فلاں فلاں کی غیبت کی. اللہ اکبر, استغفر اللہ. علماء نے لکھا ہے بعض دفعہ 40 دن تک اس کی بدبو نہیں جاتی. تو وی کین ناٹ ریئلائز ایکچولی, ہماری تو سینسز ہی ویک ہے.
ملیریا ہو جائے نا تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا ذائقہ. تو دس از واٹ امپورٹنٹ, دس از ویری امپورٹنٹ آئی تھنک سو. زبان کا روزہ انشاءاللہ اس کی مشق کر لی نا تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. جو مفتی صاحب نے بتایا ہے, میں جب یہ کہہ رہے تھے نا تو میں اپنا ریویو کر رہا تھا. یقین مانیے کتنی دفعہ نہ جانے میں یہ غیبت ہو جاتی, کیونکہ یہ عادت بنتی جا رہی ہے, یہ نشہ جو ہے لگ گیا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے الا ماشاء اللہ. اور جاتے ہوئے میں بات کروں گا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس آئے اور کہا حذیفہ حضور کے آپ ہم راز ہیں, اللہ آپ کے نبی آپ کو بتایا کرتے تھے باتیں, منافقوں کے بارے میں تمہیں بتایا ہے اللہ کے نبی نے, وہ بتاؤ منافق کون کون ہیں. تو حضرت حذیفہ نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ ان منافقوں کے بارے میں نہیں بتانا, منافق تھے وہ, منافق تھے. تو حضرت عمر نے پھر اینڈ میں پوچھا اچھا یہ بتا دو عمر ان منافقوں میں تو نہیں ہے کہ. اللہ اکبر. اپنا ریویو کرتے رہیں گے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اس کو خوشی سے گزارنا ہے, مسکراتے رہنا. آؤ جی نیت کرتے ہیں اس رمضان المبارک کی برکت سے جو مفتی صاحب نے بتایا ہے. انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں, اور جتنی بھی ہماری بہنیں اور بھائی یہ بات سن رہے ہیں آج سے غیبت نہیں کریں گے. اگر بات بہت بھی آئی ہے کوشش کریں گے ایک دوسرے کو یاد کرانے کی کہ اگر میں اپنے عیبوں کے اوپر اپنے اللہ کے ستاری کے پردے چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو میں دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالنا شروع کروں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاکستان کو امن کا, سکون کا, اسلام کا گہوارہ بنائے. بہت شکریہ. انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ ایپیسوڈ.